السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 22 جو کہ ہے نماز۔ نماز پڑھنا ہم سب پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ تو اگر ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنی نہیں آتی ہوگی تو ہم اللہ پاک کی وہ بارگاہ میں کس طرح قبول ہوگی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو تو اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو نماز ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک طریقے سے پڑھیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانے والی ہوں۔ آج میں آپ کو تکبیر تحریمہ، ثنا اور تعوذ ہی سکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے اور اسکپ بالکل نہیں کرنا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت بتاتی چلوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم خوش دلی سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے والد کا نام حضور پاک کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے دعا بھی فرماتے ہیں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو ہم سب نیت فرما دیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے سامنے ہمارا مدنی قاعدہ موجود ہے اور اس کو ہم کھول لیں گے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے پاس ہمارا مدنی قاعدہ لیسن نمبر 22 اوپن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سبق کو ہجے اور روا دونوں طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس سبق میں ہم نے پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ملتے جلتی آواز والے حروف میں بھی واضح فرق کرنا ہے، اور ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہم جو باقی حروف ہیں ملتی جلتی، اس میں ہم ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق نہیں نہ کرتے تو اس کے جو مطلب اصل معنی جو ہوتا ہے وہ ورڈ کا وہ چینج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ہمیں ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ گناہ ملتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز ہوتی ہی نہیں ہے، معنی فاسد ہوتے ہیں، نماز پھر ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے سامنے تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، دیکھیں حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ۔ ہم نے اللہ کو موٹا اس لیے پڑھا کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیچھے حرف پر زبر آ گیا تھا، اکبر، اللہ اکبر، بر۔ اب یہاں پر را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے، مطلب ہم نے یہاں پر رکنا ہے، اللہ اکبر تو نہیں نا ہم کہہ سکتے، تو اس لیے جب ہم وقف کرتے ہیں یعنی کہ اب ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش ہوتا ہے جب ورڈ پہ تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر پیش ہے، ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم ساکن کریں گے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اب دیکھیں یہاں پر پیش تھا، سمجھے پیش غائب ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کر دیا، تو اب روا کے اوپر یہاں پہ دیکھیں روا کے اوپر پھر ساکن آ گیا، جب اس کے اوپر پیش اٹھائیں تو را کے اوپر ساکن آ گیا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے لفظ پر زبر یا پیش ہو تو پھر بھی را کو موٹا پڑھیں گے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر را کو موٹا پڑھنا ہے، اللہ اکبر۔ آگے ثنا، سبحانک اللہم، سب، یہاں پر حروف قلقلہ آ رہا ہے اس لیے اس کا جمع اچھی طریقے سے کریں گے، ہا، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم 2 کاؤنٹ کریں گے، سبحانک اللہم، کاللہ، کیونکہ یہ بھی اللہ عز و جل کا نام ہے اور اللہ عز و جل کے نام سے پہلے زبر آ گیا تو اللہ عز و جل کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو 2 کاؤنٹ کریں گے، سبحانک اللہم۔ اب میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، اور گنے کی مقدار ایک الف یعنی کہ گنے کی مقدار کو بھی 2 ہی ہم کاؤنٹ کریں گے، سبحانک اللہم
वबिहम्दिका, वबिहम्दिका। कोशिश करनी है कि हमने जो हा है उसको हम अच्छे तरीके से अदा करें, हलक से हा को अदा करेंगे। वबिहम्दिका वतबारकस्मुका, वतबा अलिफ मद टूसी काउंट करेंगे, रा के ऊपर ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे। कसमुका वतआला, वतआला रा अलिफ मद टूसी काउंट करेंगे, ला क्यों खड़ा ज़बर ये भी अलिफ मद के कायम मुकाबिल होता है तो इसको भी टूसी काउंट करेंगे। जद्दुका, जद्दुका, ठीक है। वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक। जद्दुका, जद्दुका के ऊपर ही देखें, जब हमने ये भी पढ़ा था कि जब हुरूफ कलकला मुशद्दिद रहते हैं उनके ऊपर तशदीद रहती है तो उनको खूब जमाओं के साथ अदा करते हैं। जद्दुका, जद्दुका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद ताउज़, आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ु। अलिफ और आइन में वाज़िह फ़र्क, यहाँ पर वाव मद टूसी काउंट करेंगे। बिल्लाही अलज़ल के लाम से पहले ज़ेर तो अलज़ल के लाम को बारीक पढ़ेंगे। मिनश्शैतानिर्रजीम, मिनश्शैता, मिनश यहाँ पर तशदीद है, नून को शीन के साथ मिलाएंगे। शई यहाँ पर या लीन हो रहा है, तो यहाँ पर खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद के कायम मुकाबिल है। निर्रजीम रुआ के ऊपर ज़बर, रुआ को मोटा पढ़ेंगे। जीम या मद आ गई इसलिए इसको भी लंबा करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर निशानदही कर देती हूँ कि किन किन को टूसी काउंट करेंगे। अब सबसे पहले अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ वजल का जो ये है ना, ये खड़ा ज़बर आ गया, इसकी वजह से इसको टूसी काउंट करेंगे। उसके बाद सुबहा, हा इसको भी हम टूसी काउंट करेंगे। कल्ला टूसी, हुम्मा टूसी ही काउंट करेंगे। उसके बाद वतबा टूसी काउंट करेंगे। वता ये सारे अलिफ मद हैं, इनको हम टूसी ही काउंट करेंगे। लाम को भी क्योंकि ये खड़ा ज़बर है। वाला अब देखेंगे हमारे पास जब मद आते हैं तो हम टूसी काउंट नहीं करते, बल्कि जब हम एक अलिफ के बराबर यानी कि 2 हरकत तो हम इसको 3 हरकत के बराबर कर सकते हैं। इसको इसके अलावा हम 5 हरकत के बराबर यानी कि 6C भी कर सकते हैं और 5C भी, 5C कह रही हूँ 10C भी हम इसको काउंट कर सकते हैं और हम इसको 6C भी कर सकते हैं, ठीक है। इलाहा इसको भी 2C करेंगे। उसके बाद अऊज़ु पे आऊ इसको भी 2C काउंट करेंगे क्योंकि वाव मद है। बिल्लाही 2C, मिनश्शही जो शही होते हैं ना हरूफ जो लीन होते हैं इनको सिर्फ 1C काउंट करते हैं, तो 2C काउंट करेंगे। निर्रजीम यहाँ पर भी 2C काउंट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।